درود پاک پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، جب سے ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا ہے، ہم نے رات میں نماز، روزہ، اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی بھی باتیں سیکھنی شروع کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم لوگوں نے جو کچھ اب تک سیکھا ہے ان ہم سب کو عمل کرنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ حضرات کو نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا، اس لیے کہ نماز با جماعت پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے اکیلے پڑھنے سے۔ تو وہی فرمایا گیا، حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز با جماعت کو 27 درجے فضیلت حاصل ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کا اکیلے نماز پڑھنا اور جو جماعت سے پڑھتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ 27 درجے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ثواب زیادہ ہے۔ اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو چند نماز، دیکھیے توجہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت میں نہ دیکھ کر فرمایا، میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ آقا فرماتے ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں، یعنی کہ جو لوگ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ان کے بارے میں آقا نے یہ فرما دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، جو لوگ نماز با جماعت نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کتابوں میں کیا آیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر ان لوگوں کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ ان پر جلانے کا حکم دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے، اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا کہ موٹی ہڈی یا جانور کے 2 ہاتھ ملیں گے وہ ضرور جماعت میں شامل ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان یہاں پر دیکھیے، یہاں پر حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ آقا نے خود فرمایا ہے کہ کیا نام ہے، پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں اور ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ جماعت کی فضیلت ہے، لیکن کچھ لوگ جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی الگ بات ہے، وہ خیر اللہ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، باقی جو حدیث پاک میں کتابوں سے ثابت ہے وہ آپ لوگ سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو عشاء کی نماز میں حاضر ہوا پس گویا اس نے آدھی رات عبادات میں گزاری، اور جو صبح کی جماعت میں بھی شامل ہوا گویا اس نے ساری عمر عبادت میں گزاری۔ جماعت کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو شخص جماعت میں شامل ہوا، اللہ اکبر، یہ ہے جماعت کی فضیلت۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک اور سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے نماز با جماعت ادا کی پس گویا اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھرا۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 20 برس سے متواتر میں اس وقت مسجد میں داخل ہوتا جب مؤذن اذان دیتا۔ جناب محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دنیا سے 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں، ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے، بغیر کاوش کے مختصر رزق جس کی باز پرس نہ ہو، اور نماز با جماعت جس کی غلطیاں میرے لیے معاف کر دی جائے اور جس کی فضیلت مجھے بخش دی جائے۔ یعنی کہ یہ حدیث پاک ہم نے آپ کو سنایا۔ جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے، انہیں میں سے کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ پگھلے ہوئے شیشے سے انسان کے کانوں کا بھر دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ اذان سن کر اس کا جواب نہ دے، یعنی کہ اذان سن کر اس کا جواب جو نہ دے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پگھلے ہوئے سینے سے انسان کے کانوں کا بھر دیا جاتا اس سے بہتر ہے کہ وہ اذان سن کر اس کا جواب نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ بھی منقول ہے کہ حضرت میمون بن مہران مسجد میں آئے تو آپ سے کہا گیا کہ لوگ تو واپس لوٹ گئے، یعنی نماز ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا اس نماز کے پا لینے کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ پسند تھی، یعنی جماعت سے پڑھنا عراق پر حکومت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، یہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک آپ سنیے۔ اس کے بعد دیکھیے 40 نمازیں اگر آپ باجماعت پڑھ لیں گے تو اس پر انعام کیا دیا جائے گا؟ 40 نمازیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو انعام کیا دیا جائے گا؟ تو فرمایا گیا ہے، فرمان نبوی ہے، جس نے 40 دن تمام نمازیں باجماعت ادا کی اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس کی خاطر 2 براتیں لکھ دیتا ہے، ایک نفاق سے برات اور دوسری جہنم سے برات، یعنی یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ 40 دن باجماعت نماز پڑھیے، حدیث پاک میں یہی کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے، سبحان اللہ، جن کے چہرے چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم اذان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کام میں قطعی مشغول نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جس کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے، وہ فرشتوں کے سوال کے بعد کہیں گے ہم اس وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے آفتاب کی طرح درخشندہ ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم اذان مسجد میں سنا کرتے تھے، یعنی ہم اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے، یعنی ان کے چہرے خورشید مہتاب کی طرح روشن ہوں گے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ یہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کی خطا ہے۔ سنا جائے چچا، سنیے، انسان نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو اس کی خطا، نہ کہ کسی اور کو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ویسے ہمیشہ نماز باجماعت ادا کریں، اس لیے کہ نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ہمیں یہ ہمارے آقا نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ اس بات کا خیال کیجئے اور وقت سے پہلے مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کے بعد تلاوت قرآن کیجئے اور نماز وغیرہ پڑھیے، جو کچھ کرنا ہے آپ لوگ کیجئے، لیکن دنیا سے بہتر نماز ہے، ہر ایک چیز ہر ایک کام سے بہتر نماز ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل پھر سے بات کریں گے، ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ختم کریں؟ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔